بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہماری اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ پیارے بچوں، ہم نے اردو کی کتاب چھٹی جماعت کے لیے چمپا کی پڑھائی شروع کی تھی اور اس کی پہلی نظم حمد کی پڑھائی کر لی تھی اور اس کو سمجھ لیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا سبق کی ابتدا کریں گے، نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہے فلک آستاں محمد کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فلک ہوتا ہے آسمان، آستاں ہوتا ہے ٹھکانہ، عرش پر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مقام ہوتا ہے گھر، عرش آسمان، اللہ تعالیٰ کا عرش بری سے مراد ہے یہاں پر۔ ہے فلک آستاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی کہ آسمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ ہے۔ عرش پر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی کہ عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ ہے لقب ان کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقب نام اینڈ سرور بادشاہ کونین دو جہاں کا، یہ جہاں وہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار کا لقب دیا گیا ہے، اور تمام یہ جہاں اور وہ جہاں میں آپ کو سرور کونین کا لقب دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہے کہکشاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ گرد ہوتا ہے خاک، مٹی، یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی۔ یہاں پہ آپ کا واقعہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے شاید پہلے پڑھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا، یعنی کہ سات آسمان کراس کر کے ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا، تو ایک سواری آسمان سے آپ کے لیے آئی تھی جس کا نام تھا براق، جس میں سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے تھے۔ تو یہاں پر وہ ذکر ہے کہ یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، یعنی کہ ستارے آپ کے پاؤں کی دھول بن گئے۔ جادہ ہے کہکشاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جادہ راستہ، سفر، یعنی کہکشاں کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری تک پہنچے۔ جھکتے ہیں سر وہیں فرشتوں کے، نام آئے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ہے مومنو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ تو یہ یہاں پر آپ پر درود بھیجنے کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، نام آئے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، نام لے جب زباں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے یہ نور پیدا کرتا ہے، یعنی کہ دل میں روشنی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھ کے، اور یعنی کہ جب آپ کا ذکر کیا جائے زبان سے تو دل میں سکون ہو جاتا ہے، دل میں نور ہو جاتا ہے۔ سب سے اونچا مقام نبیوں میں، سب سے اونچا نشان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء، بہت سارے نبی بھیجے، جن میں سب سے بلند جو مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، تمام نبیوں کے سردار جو ہیں وہ کس کو کہا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہر ایک زبان پہ نام اس کا ذکر ہوتا ہے صبح و شام اس کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ دی تو آج تک جو اسلام ہے وہ سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آسمانوں میں بھی ہوتا ہے اور زمین پر بھی، قرآن پاک میں بھی آپ کا ذکر بارہا کیا گیا ہے۔ اس کی ہے ذات۔ اچھا، یہاں پہ ذکر ہوتا ہے صبح و شام اس کا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے بچوں کہ جیسے آذان ہوتی ہے
تو 5 وقت کی اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ اذان کے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریں اور ہر ایک زبان پہ نام اس کا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منسوب ہے۔ یہ چیز بھی، اذان بھی اور نماز بھی، یعنی کہ صبح شام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام۔ یہاں پہ جو شاعر ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات پر درود و سلام اور آپ کی ہر بات پر درود و سلام، یعنی کہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔